دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ رحمان اور دوسری رکعت میں سورہ واقعہ، تو یہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کی تلاوت لمبی ہے یا سورہ جمعہ اور سورہ انفطار کی لمبی ہے؟ واقعہ سورہ رحمان لمبی ہے، پہلی لمبی ہے نا، لیکن دونوں آدمی کہلائیں گے کہ مسعود قرات کی ہے، اس نے بھی طوال مفصل کی ہے اور اس نے بھی طوال مفصل کی ہے، لیکن فرق ہے نا دونوں میں۔ تو کیا کرنا چاہیے آدمی کو؟ مقتدیوں کی رعایت رکھ کے دیکھ کے کبھی ایسا کرنا چاہیے کبھی ویسا کرنا چاہیے۔ دیکھا کہ مقتدی آج سستی میں ہیں اور طبیعت میں نقصان ہے مقتدیوں کی، تو ہم کیا کر لے؟ طوال مفصل تو پڑھے لیکن مختصر پڑھ لے۔ سورہ جمعہ اور سورہ انفطار بھی طوال مفصل ہے، حالانکہ اگر دونوں کی قرات ملاؤ گے تو دونوں کی قرات سورہ رحمان کے برابر بھی نہیں ہے، اور ادھر پڑھ رہا ہے پہلے رکعت میں سورہ رحمان اور دوسرے میں سورہ واقعہ، تو ہے تو دونوں طوال مفصل، لیکن اب دیکھو قرات میں کتنا فرق ہو گیا دونوں کی، یہاں بہت لمبی ہے اور وہاں بہت چھوٹی ہے، لہذا جو آدمی پڑھے گا اس بات کی رعایت رکھ کے تو وہ کیا کہلائے گا کہ نماز کو مختصر پڑھایا امام نے اور کافی مکمل بھی پڑھایا ہے۔ تو اس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو پڑھایا کرتے تھے کہ مختصر بھی آپ کی نماز ہوتی تھی اور آپ کی نماز کامل و مکمل بھی ہوتی تھی۔ ایسی نماز پڑھانے والے کو کسی کے پاس شکایت نہیں کی جائے گی، اور جو بہت لمبی پڑھا دے گا اس کی شکایت کی جائے گی۔ چلیے، باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي۔ باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي، مقصد کیا ہے بھائی؟ مقصد بیان کیا ہے کہ خصوصی احوال میں نماز کو مختصر کرنے کا کیا حکم ہے۔ عام حالات کو بتا دی میں نے آپ کو کہ پوری قراتیں مفصل قراتیں مسنونہ کی جائے گی، لیکن خصوصی احوال کا کیا حکم ہے جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا اس کو بتا رہے ہیں۔ خصوصی احوال کیا ہیں؟ کہ نماز پڑھ رہا ہے آدمی، نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے دماغ میں یہ ہے کہ سب مطمئن ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے، نماز کے اندر قرات لمبی شروع کرے گا، طوال مفصل ہی پڑھے گا فجر میں، لیکن اچانک معلوم ہوا کہ بھائی باہر شہر میں بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بارش برس گئی، بادل آ گئے، اتنی تیز بارش آ گئی، آندھی طوفان، اب یہ مزے لے لے کر اگر سورہ رحمان ہی پڑھتا رہے گا، مزے لے لے کر سورہ واقعہ ہی پڑھتا رہے گا، تو مقتدی کیا کریں گے؟ توڑ توڑ کے نیت بھاگ جائیں گے کہ یہاں تھوڑا نہاتے رہیں گے کھڑے ہوئے، سردی کا زمانہ ہے، بارش آ گئی تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اسی طریقے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی کہ نہیں؟ آپ کے پیچھے عورتیں بھی آتی تھی مسجد نبوی میں، اور کیوں آتی تھی اس کو پھر یاد رکھنا کہ دین سیکھنا مقصد تھا، اصل جماعت سے نماز پڑھنا اصل مقصد نہیں تھا، ورنہ تو مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے علاوہ مدینہ منورہ میں 9 مسجدیں اور تھیں، ان میں بھی جانا ثابت ہونا چاہیے عورتوں کا، حالانکہ کسی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے عورتیں نہیں جاتی تھی، مسجد نبوی میں آتی تھی، کیوں؟ دین سیکھنا تھا، حضور سکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے اور نماز میں آپ نے طوال مفصل شروع کر دی، یہ سوچ کے کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں گا، یعنی لمبے والی صورت، جیسے واقعہ کی مثال میں نے آپ کو بتائی، تو فرماتے ہیں کہ نماز کے درمیان مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے کہ بازو بازو میں مکان تھے، کسی کا بچہ گھر میں بہت رو رہا ہے، چونکہ ماں پیچھے جماعت میں کھڑی ہوئی ہے، مسجد میں آئی ہوئی ہے، تو اب میں سوچتا ہوں کہ اگر لمبی نماز پڑھوں گا تو ماں اپنے بچے کے رونے کے شدت غم کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، کیا کرے گی؟ 2 ہی راستے ہیں، یا تو نماز کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، اور یا نماز کو چھوڑ کے نہیں بھاگے گی تو دل ادھر لگا رہے گا، نماز پڑھائے نہ پڑھے گی، اور ایسے وقت میں آدمی بار بار امام کی طرف سے کچھ اور تصور لاتا رہے گا، اگرچہ حضور کی طرف سے نہیں لا سکتی تھی صحابیات، لیکن حضور نے تو عام مسئلہ بتایا نا پوری امت کے لیے کہ آج اگر اس طریقے پر کوئی آدمی لمبی نماز پڑھائے گا اور مقتدی کو کوئی حادثہ پیش آ رہا ہے پیچھے، تو ظاہر بات ہے مقتدی امام کو گالیاں دے گا آج کے زمانے میں، اسے دیکھتا نہیں ہے کتنے حالات ہیں، اسے دیکھتا نہیں ہے ٹرین نے ہارن دے دیا ہے، اب کوئی آدمی ساتھی ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھنے لگے اور ادھر ٹرین ہے ہارن دے رہی ہے بار بار، اور یہ مزہ لے کے الرحمن والرحمن القرآن فبی علیہ الرحمن پر زبان پڑھ رہا ہے،
تو کیا کہیں گے ساتھی صاحب؟ نیت توڑ دیں گے بھیا، ٹرین جانے دیں گے؟ ٹرین جانے دیں گے؟ نیت توڑ دیں گے اور اسے بھی پکڑ کے کھینچ کے پیچھے کریں گے کہ تجھے یہ نہیں پتا ہے کہ ٹرین نے ہارن دے دیا اور چلنے لگ رہی ہے، تیرا سامان بھی اندر رکھا ہے، تو تو یہاں رحمان ہی پڑھتے رہنا اور ٹرین چلی جائے گی بہارستان میں بھی، تو اسے پکڑ کے لوگ پیچھے کریں گے، برا کہیں گے۔ تو بہرحال حضور نماز پڑھا رہے ہیں، ماں پیچھے شریک ہے، بچہ رونے لگا، آپ فرماتے ہیں کہ شدت غم کی وجہ سے میں ماں کے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ لمبی سورت شروع کی ہے، مائدود 20 سلام تک ہو چکی قرات، اللہ اکبر، کیوں؟ پیچھے حالات دوسرے آ گئے ہیں، تو مخصوص حالات میں نماز کی قرات کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ بس ایک کلمی گاڑی مر جائے تو مر جائے کوئی مقتدی، لیکن مجھے تو وہی پڑھنی ہے جو قبال مفصل ہیں، نہیں ایسا نہیں، کیونکہ آپ نے اوپر فرمایا ہے کہ وَرَاءَكَ ضَعِيفٌ، تیرے پیچھے ضعیف بھی ہیں، کبیر بھی ہیں، وَذُو الْحَاجَةِ، اور حاجت والے بھی ہیں، کبیر بوڑھے بھی ہیں، ضعیف مجبور بھی ہیں بیچارے، اور آپ کے پیچھے ذو الحاجہ بھی ہیں جو یہ کہہ کے آئے ہیں آفس میں کہ ابھی آ رہا ہوں 15 منٹ میں، چھٹی دے دیجیے، 15 منٹ میں یہ اس حساب سے آیا کہ نماز پوری ہو جائے گی، عام طور پہ جتنی نماز پڑھائی جاتی ہے، اور آج یہ بہت لمبی قرات کرنے میں لگ گیا، کیونکہ لمبی قرات کرنا، فجر میں آدھا پارہ پڑھ دینا، اگر مقتدی تیار ہیں، سب صحیح ہیں تو جائز ہے، کوئی برائی کی بات نہیں۔ سب مقتدیوں نے کہا کہ حضرت امام صاحب پڑھیے، آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو لہذا آدھا پارہ بھی اگر پڑھتا جا رہا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ حرمین شریفین میں جب آدمی جاتا ہے اور قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم جس وقت میں نماز پڑھانے آتے ہیں مغرب کی، کیونکہ انہیں تو لگتا نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کتنا اچھا پڑھ رہا ہوں، وہ تو اپنا ایسے چھوٹی سورت پڑھ دیتے ہیں، کبھی عشاء میں بھی بہت چھوٹی پڑھ دیتے ہیں، لیکن مجمع یہ چاہتا ہے کہ اللہ کرے یہ بہت بڑی طوال مفصل پڑھنا شروع کریں، عشاء میں بھی طوال مفصل پڑھنا شروع کریں، کیا ان کا پڑھنا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی آدمی کو کنٹال نہیں ہوتی، سستی نہیں آتی، لیکن وہ جانتے ہیں روایت کو کہ اس اتنے بڑے مجمع میں، حرم مبارک میں، لاکھوں آدمیوں میں کوئی ذو الحاجت بھی ہے، کسی کو استنجا لگ رہا ہوگا، اور کوئی کبیر ہے، بوڑھے بھی ہیں، لہذا سب کی یاد کر کے بڑی مختصر نماز پڑھا دیتے ہیں اور سلام پھیرا، لوگ اپنی ضرورتوں میں چلے گئے، حرم کو خالی کر دیا، جانے والے چلے گئے اور جو لوگ رہنے والے ہیں وہ طواف میں لگ گئے، لہذا بہت دیر تک مجمع کو نہیں رکھتے وہ لوگ۔ اسی لیے ایام حج میں جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے ظہر کا، اذان ہوئی، بہت جلدی کسی نے سنت موقدہ پڑھ لی ورنہ فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر اذان ہوگی ظہر کی اور ادھر جماعت کھڑی، کیوں؟ مجمع دھوم میں بیٹھا ہوا ہے، سارا مجمع طواف مطاف میں بیٹھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ ہم آگے نماز پڑھیں گے اللہ کے گھر کے پاس، اب اگر وہ انتظار کرے آدھے گھنٹے بعد جماعت ہوگی تو ان کے تو مرمرے بن جائیں گے، یہ تو بیچارے گرمی میں پریشان ہو جائیں گے۔ تو مجمع کی رعایت ایک وقت میں حرم میں ایسا ہوتا ہے، اتنی گردش، اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ ہر آدمی سوچتا ہے کہاں کھڑے ہوگا، کہاں کھڑا ہوگا، دھکے دے رہی ہے پولیس، تو اب ایسے وقت میں مجمع کو جلدی سے فارغ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو لوگ بہت دیر نہیں رکھتے مجمع کو، اب کیوں؟ لوگ لڑ رہے ہیں جگہوں کے اوپر، کتنے لوگ ادھر میرا مسلح پھینک دے گا، اٹھا کے اس کا مسلح پھینک دے گا، اور جیسے جماعت ہوگی، جماعت ہونے کے فوراً بعد طوطا لگے گا، جا رہے نکل کے جا رہے، نمازیں تو پڑھنے آئے، 1 لاکھ کا ثواب لینے آئے، جلدی میں فرض پڑھاؤ، اور 1 لاکھ کا ثواب دینے کے بعد میں انہیں جانے دو کمروں پہ، ورنہ یہاں بھیڑ لگ رہی ہے، یہاں لڑائی لڑیں گے۔ بہرحال حالات ضرورت کے الگ ہوتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ضرورت کے حالات کی بات الگ ہوتی ہے، خاص حالات الگ ہوتے ہیں، ان میں نماز کو مختصر کرنے کی اجازت ہے، شریعت نے کیل نہیں گاڑی کہ ہر وقت میں آپ کو ایک ہی طرح نماز پڑھنی چاہے مر جائیں آپ، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا الدین یسر، دین میں آسانی ہے، اور فرمایا الحرج مرفوع، دین میں حرج کو دفع کیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ ہر شکل میں تمہیں کھڑے ہی ہو کے نماز پڑھنی ہے، شریعت نے کہا کہ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، کہا کہ نہیں، اور اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ جاؤ، اور لیٹ کے اگر سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے کر لو، تو کتنی سہولت تھی، یقین یسر نہیں کی تو بات ہے بھائی۔ بہرحال
فرماتے ہیں من اخف الصلاۃ کہ وہ آدمی جو نماز کو ہلکا کرے عند بکاء الصبی بچے کے رونے کے وقت میں تو ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک بات، دوسری بات سمجھو، مفتی صاحب آئے ہیں کیا؟ باشدر کری ٹھیک ہے، تو کیا دوسری بات ایک اور سمجھو کہ اگر کوئی آدمی نماز میں شامل ہے کمزور ضعیف، اس کی وجہ سے پیچھے بتایا نماز میں اختصار کر دیا جائے گا، پیچھے کمزور ہے مجبور ہے اختصار کرو، یعنی تم دیوان مفصل ہی پڑھو، بہت لمبی اور اس سے بڑھ کر قرات نہ پڑھو۔ یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مقتدی نہیں ہے اور مقتدی کا غیر ہے، اس کی وجہ سے تکلیف مقتدی کے اندر سرایت کرنے والی ہو تو بھی اختصار کرتے ہیں، جیسا کہ حقیقت میں یہاں اس بات میں جو بتا رہے ہیں تکلیف اصل میں کس کو ہے؟ بچے کو ہے، اور بچہ مسجد میں آیا نہیں ہے تو ماں مسجد میں ہے، ماں کو تکلیف براہ راست بساتی ہی نہیں ہے، ماں تو مضبوط ہے، حدی کرتی ہے اور لمبے دن تک نماز پڑھنے کے ارادے سے آئی ہے، لیکن ادھر خارج جو ہے مقتدیوں سے آنے والا جو آدمی ہے بچہ اس کا وہ رونے لگا، اسے تکلیف ہوئی، وہ تکلیف سرایت کر گئی ماں کے اندر بھی، وہ ٹینشن میں آ گئی، تو جو خارج نماز ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے بھی نماز میں اختصار کرنا جائز ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير بن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اقوم في الصلاه اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهيه ان اشق على امي تابعه بشر بن بكر وبقيه وابن المبارك عن الاوزاعي وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك يقول ما صليت وراء امام قط وخف ما صلیت کہ میں نے حضور کے علاوہ کسی امام کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی ہے جو نہایت درجے مختصر بھی ہو اور کامل بھی ہو، بس اللہ کے نبی ہی ایک ایسے امام تھے کہ جو کامل نماز پڑھاتے تھے اور مختصر بھی پڑھاتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ ما صلیت وراء امام قط اخف صلاۃ ولا اتم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کے مقابلے میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو زیادہ اخف ہو اور اتم ہو اللہ کے نبی کے مقابلے میں۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ، اور اگر اللہ کے نبی سن لیتے بکائے صبی کو فَيُخَفِّفُ مُخَافَةَ أَن تُفْتَنَ أُمُّهُ، کہ اللہ کے نبی مختصر کر دیتے نماز کو، فَيُخَفِّفُ ہے فَيُجَوِّزُ، اختصار کر دیتے اس بات سے خوف کھاتے ہوئے کہ اس کی ماں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کی ماں کو ٹینشن نہ آ جائے۔ چلیے قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زبير قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاة مما على من شدة وجد أمه من شدة وجد أمه، اس کی ماں کے غم کے شدید ہونے کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ من بکاء الصبی، بچے کے رونے کی وجہ سے، ماں کے غم کی شدت کو جو میں جانتا ہوں کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں کو جب بچہ بے تحاشا ہوتا ہے۔ دیکھو ماں تو ماں، اگر بازو میں یا آپ نے تجربہ کیا ہو ٹرین میں، آپ کے کوچ میں دوسرے کمپاؤنڈ میں کوئی بچہ زاروں قطار روتا ہے تھوڑی دیر تو ادھر والوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے، بولنے پہ مجبور ہوتے ہیں، ارے بھائی دیکھو نا کیا ہو گیا اس بچے کو، ان کے ماں باپ کو کہیں گے کہ کیا ہو گیا، بچے اتنا رو رہا ہے، گھنٹہ بھر ہو گیا، تم کیا کر رہے ہو، تم پاگل ہو گیا، چپ چاپ بیٹھے ہو، اس کو بہلاؤ پھسلاؤ، اس کو کھڑے ہو کے چلو، گھماؤ پھراؤ۔ بازو والا بچہ بھی کوئی رونے دیتا نہیں، کیوں؟ بچے کی رونے میں اللہ نے ایک عظیم اثر رکھا ہے کہ وہ براہ راست دل پہ ٹکر مارتا ہے رات میں کہ چاہے میرا بچہ ہے یا میرا بچہ نہیں ہے، بچہ بچہ ہے چاہے وہ کسی کا بھی ہے، اللہ نے رحم بنایا ہے دل کے اندر تو بچے کی تکلیف کو، اب ایک بچہ جا رہا ہے گر کے چوٹ لگ گئی، اگر انسانیت ہے اس کے اندر تو فوراً آدمی دوڑے گا اور اٹھائے گا، یہ نہیں دیکھے گا یہ مسلمان کا ہے وہ مسلمان کا ہے،
क्या ये मेरी बिरादरी का है, ये बिहार का है, ये यूपी का है, ये राजस्थान का है या पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का है या अफगानिस्तान का है, ये नहीं देखेगा, बल्कि देखेगा अरे बच्चा गिर गया यार किसी का। अगर कोई दो चार तुम जैसे खड़े हैं और ये बात कर रहे हैं कितने तो कोई आदमी चाहे भी आएगा गड्ढे हो गया, तुम खड़े देख रहे हो बच्चे को चोट लग के पड़ा है बेचारा, कहेगा कि नहीं? तुम कहो कि नहीं इसको नहीं उठाएंगे हम, क्यों? ये तो राजस्थान का है, ये हिंदुस्तान का नहीं है, ये राजस्थान पाकिस्तान का है। तो ये इंसानियत से आरी होने की दलील होगी। क्या समझा जाएगा कि आपके दिल के अंदर कोई रहम नहीं है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बच्चा है, ये किसी का भी है पर बच्चा है, मासूम कहते हैं ना बच्चे को, वो किसी का भी है, मासूम है। लिहाजा अगर माँ का बच्चा रो रहा है और सारों कतार हिचकियां ले लेके रो रहा है, तो क्या माँ का दिल रहेगा नमाज में? काम नहीं रह सकता। इसलिए आपने कहा कि मैं जानता हूं माँ के शिद्दते गम को बच्चे के रोने की वजह से, मैं जानता हूं माँ की शिद्दते गम को बच्चे के रोने की वजह से कितनी तकलीफ होती है माँ को। तो लिहाजा मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ ताकि सबकी सही हो जाए। चलिए तीन मरतबा तो 10 मरतबा मैंने बोला है, मिन शिद्दति वजदी उम्मी मिन बुकाई। वक़ाल मूसा हद्दसना अबान क़ाल हद्दसना क़तादह क़ाल हद्दसना अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्लहु। बाबुन इज़ा सल्ला सुम्मा अम्मा क़ौमन। ये बाब है इस बात के बयान में, जब कोई आदमी अपनी नमाज पढ़ ले किसी इमाम के पीछे, फिर वो जाकर अपनी कौम को इमामत करावे, तो क्या हुक्म है? जायज है या जायज नहीं है? क्या मसला है कि अगर एक आदमी ने अपनी नमाज किसी मस्जिद में बाकायदा इमाम के साथ या बेकायदा बगैर इमाम के अपनी नमाज फर्ज अदा कर ली, अब ये नमाज फर्ज अदा करने के बाद फिर दूसरे लोगों को मस्जिद में जाके हाफिज साहब हैं या वहाँ के इमाम साहब ही हैं, तो ये दोबारा पढ़ाना चाहे उसी नमाज को पढ़ा सकता है या नहीं? अपनी नमाज पढ़ने के बाद दोबारा इमामत करा सकता है उसी नमाज की या नहीं करा सकता है? क्या हुक्म है? हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम बुखारी ये दोनों हजरात फरमाते हैं कि हाँ, इस तरीके पर नमाज का पढ़ाना जायज़ है। और दलील में लाए हैं किसकी? हजरत मुआज़ बिन जबल वाला किस्सा, उनकी रिवायत कि वो अल्लाह के नबी के पीछे ईशा पढ़ते थे और जाके अपनी कौम को फिर दोबारा इमामत कराते थे। आया ना किस्सा पीछे? तुझे कुछ पता नहीं, यहाँ से सबसे पीछे चला जाएगा तू भैंस की तरह पड़ा रहता है और ना हाँ करता है ना। तो हजरत मुआज़ बिन जबल ने अपनी कौम को जमात कराई थी ना। इमाम शाफी कहते हैं कि जायज़ है, यानी इक़्तिदाउल मुफ्तरिज़ खल्फल मुतनफ्फिल जायज़ है, ये साबित हो गया मसला। और कहते हैं इमाम शाफी के देखो हजरत मुआज़ पढ़ाते थे, पहले हुजूर के साथ नमाज फर्ज अदा कर ली और अब जाके जब ये पढ़ा रहे हैं तो इनकी तो नफिल ही होगी ना, और पीछे वाले मुक़्तदी इंतजार में है, आएंगे इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, तो पता लगा पीछे वालों की फर्ज है, आगे वालों की नफिल है। इक़्तिदाउल मुफ्तरिज़ खल्फल मुतनफ्फिल जायज़ हो गया। इसके बरखिलाफ इमाम आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि वगैरह हज़रात कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? इसलिए कि मुतनफ्फिल की नमाज कमजोर है, जैसे कल मैंने आपको बताया, और पीछे वाले की नमाज मजबूत है। बहरहाल इमाम शाफी कह रहे हैं हज़रत मुआज़ वाले वाक़ये से। एक दूसरा वाक़या भी उनके दलील है। किसका? पीछे मैंने आपको बताया कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में अमर बिन सलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो छोटे थे और उनके कबीले वाले लोग जो गए थे हुजूर के पास में ईमान ले आए, तो आपने उनमें जो इमाम बनाया था छोटे बच्चे को बनाया था। यानी हुजूर ने ये कहा था कि भाई तुम्हें सबसे ज्यादा आकरा जो है
وہ نماز پڑھائے گا تو وہ کون تاخرہ نابالغ بچہ، کیونکہ پہلے سے وہ یاد کرتا چل رہا تھا، آیا یاد؟ جی جی تو وہ بھی بچہ ہے، امامت کرا رہا ہے قوم کی، اور بچے کی نماز نفل ہے اور پیچھے والے بالغ ہے، تو ان دو قصوں سے امام شافعی کہتے ہیں کہ جائز ہے آگے والا متنفل پیچھے والا مفترض ہو، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ حضرت امام اعظم نے ان دونوں دلیلوں کا جواب دیا۔ امام شافعی نے پہلی دلیل کہی معاذ بن جبل کا واقعہ، اس کا کیا جواب دو گے آپ؟ یاد رکھیو، امتحان میں آئے گا۔ معاذ بن جبل کے واقعے کا ایک جواب یہ دیا کہ حضرت معاذ بن جبل حضور کے پیچھے نفل کی نیت سے نماز پڑھتے ہوں گے اور اب آ کے فرض پڑھاتے ہوں گے، ہم یہ کہتے ہیں۔ یہ کہاں روایت میں ثابت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے حضور کے پیچھے فرض کی نیت سے نماز پڑھی ہے؟ صرف یہی تو ہے کہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے اور جا کے قوم کو نماز پڑھاتے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام کے پیچھے جو نماز پڑھتے تھے وہ نفل کی نیت سے پڑھتے تھے، اور اپنی جو نماز انہوں نے بچا رکھی ہے وہ جا کے وہاں پڑھاتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی آدمی نیت نہیں کرے گا فرض کی تو فرض کیسے ہو جائے گی اس کے؟ انہوں نے نیت ہی نہیں کی فرض کی، ہم یہ کہتے ہیں روایت کا مطلب یہ ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت معاذ فرض بھی پڑھتے تھے اور جا کے فرض پڑھاتے تھے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ ایک فرض کو 2 مرتبہ فرض کی نیت سے پڑھانا جائز تھا۔ ایک زمانے تک ایسا رہا ہے کہ فرض کو مکرر پڑھ سکتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا کوئی اشکال کی بات نہیں، وہاں بھی فرض کی نیت سے پڑھی اور دوبارہ پڑھنا جائز ہے فرض کو، بعد میں منع ہوا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ 2 مرتبہ فرض پڑھ سکتے تھے۔ تیسرا جواب ایک اور یہ دیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنا عمل تھا، کیا کہ وہاں آپ پڑھ رہے فرض کی نیت سے اور وہاں بھی جا کے پڑھا رہے فرض کی نیت سے، یہ صحابی کا عمل ہے، حضور کی طرف سے اجازت کی صراحت نہیں ہے کہ ایک آدمی پہلے فرض بھی پڑھ لے اور پھر دوبارہ جا کے فرض پڑھا لے، حضور کی طرف سے صراحت نہیں ہے، وہ تو ان کا عمل تھا صحابی کا، تو لہذا وہ روایت کے مقابلے میں قابل استدلال نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا جواب، 3 جواب ہو گئے۔ حضرت امام اعظم کی دلیل کیا ہے؟ ہماری آپ کی دلیل کیا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا؟ دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا الامام ضامن، کہ امام ضامن ہوتا ہے، یعنی امام کی نماز حاوی ہوتی ہے، چھائی ہوئی ہوتی ہے مقتدیوں کی نماز پہ۔ آپ چھانے والی چیز کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ قوی ہوئے جن پر چھائے گی، جن پر ضمانت کرے گی، ان سے قوی ہو، اور یا کم سے کم برابر ہو۔ بھائی اگر قوی ہے تو ٹھیک ہے، قوی ہی تو کسی کی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے، قوی ہی تو کسی کو ڈھانپ سکتا ہے۔ مان لیجیے کہا کہ اس پہ کپڑا ڈھانپ دو، تو کم سے کم وہ کپڑا اتنا تو ہونا چاہیے، تبھی تو اس کو ڈھانپے گا، جبھی تو اس کے اوپر آئے گا، اور یا اس سے بھی بڑا ہو۔ اگر پیچھے والوں کی نماز نفل، آگے والے کی فرض، تو بڑائی کی مثال بن جائے گا کہ چونکہ پیچھے بڑی نماز پڑھی، آگے بڑی نماز پڑھائی جا رہی ہے، امام کی بڑی نماز ہے فرض، اور پیچھے والے نفل کی نیت سے شامل ہو جائیں تو کوئی برائی کی بات نہیں، صحیح ہو جائے گی۔ اور یہ ہے کہ آگے بھی فرض پیچھے بھی فرض، دونوں برابر ہوں تو بھی ہو جائے گی، لیکن آگے نفل پیچھے فرض یہ تو الٹا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں الامام ضامن، فرمایا آپ نے، اور یہ اسی وقت میں صحیح ہو سکتا ہے جبکہ امام کی نماز کم سے کم کیا ہونی چاہیے، اتنی برابر درجے کی ہونی چاہیے جو پیچھے والوں کی ہے۔ اگر زیادہ ہو جائے تو نور نہ نور، ورنہ برابر تو ہونی چاہیے۔ دوسری دلیل آپ نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اور اقتداء کیا کہ جب وہ نماز پڑھے تم بھی پڑھو، جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی کہو، تو اسی سے ثابت کیا کہ جو نیت ہو کرے تم بھی وہی نیت کرو۔ اس نے کہیں گی نیت کر رکھی آگے والے نے فرض کی، اور تم کہیں گی کر نفل کی کرو، فرض کی، ٹھیک ہے، کیونکہ نیت وہی کرو جو آگے والے نے، اور یہ اس سے چھوٹی نیت کرو۔
اب اگر الٹا کرو گے کہ آگے والے نے نیت کی ہے نفل کی اور آپ پیچھے مقتدی ہیں، آپ نیت کر رہے ہیں اس سے بڑے کی یعنی فرض کی، تو نہیں ہوگا۔ وہی نیت کرو جو آگے والے نے کر رکھی ہے تو اقتدا صحیح ہوگی، یا تو وہی کرو یا اس سے چھوٹی نیت کرو تو اقتدا صحیح ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابتداء مفترض خلف المتنفل جائز نہیں ہے، کیونکہ پیچھے والے کی نماز چھوٹی ہونی چاہیے اور یہ برابر ہونی چاہیے آگے والے کے۔ آگے والے کی نماز چھوٹی اور بڑے پیچھے والے کی بڑی تو ایسے نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پہ انجنوں کی طاقت کمزور کر دو، ٹرین کے انجن کی طاقت، اور ڈبوں کی زیادہ کر دو تو کھینچ لے گا یہ انجن؟ نہیں کھینچے گا۔ کیوں نہیں کھینچے گا؟ ارے اتنا وزن کر دیا ہے، میرے اندر طاقت ہے 100 کوئنٹل لے جانے کی اور یہاں 200 کوئنٹل پیچھے بھر کے کھڑا کر دیا ہے ڈبے، تو میں کیسے کھینچ کے لے جاؤں اس کو؟ ہے نا، نہیں لے جا سکتا۔ تو یہ امام بھی تو انجن ہے سب کا۔ امام کیا ہے؟ انجن کی جگہ پہ ہے، یہ تو لے جا رہا سب کی نماز کو کھینچ کے، یہ تو پڑھا رہا ہے۔ اب اگر پیچھے والوں کی نماز کو کر دو فرض یعنی زیادہ وزن والی، اور آگے والا انجن جو ہے اس کی کر دو نفل یعنی کمزور چھوٹے وزن والی، تو یہ نفل والا آدمی پیچھے بھاری فرض والے کو کیسے کھینچ کے لے جائے گا بتاؤ؟ تو یہ عقلاً بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آگے والے کی نماز نفل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نفل آگے والے کی ہے پیچھے والے کی فرض ہے تو کھینچ کر نہیں لے جائے گا، یعنی ضمانت قبول نہیں ہوگی۔ چلیے وبه قال حدثنا سليمان بن حرب بن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه فيصلي بهم باب من اسمع الناس تكبير الامام۔ اسمع الناس ایک دوسرا مسئلہ ہے، مقصد ہے کیا ہے ترجمے کا؟ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی امام کی آواز کمزور ہو، ہلکی ہو، پست ہو، تو کیا امام کے پیچھے کوئی مکبر بن کے تکبیر کو زور سے بول سکتا ہے اور یہ پیچھے والے لوگ اس کی تکبیر کے پیچھے چلیں گے؟ امام کا تو پتہ ہی نہیں، امام کی تو آواز نکلتی نہیں ہے کھوپڑے سے، وہ تو اتنی آہستہ بولتا ہے کہ دو پہلی صفی سمجھ سکتی ہیں، اور مسجد بھری پڑی ہے 50 صفحے 10 صفحے 20 صفحے، تو یہ 10-20 صفحے کیسے سنیں گے امام کی آواز کو؟ وہ تو بہت ہلکا بولتا ہے، میں ہے نہیں، میں بند ہو گیا، خراب ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو اب یہ بیچ میں مکبر لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ پیچھے والے لوگ تو کس کے پیچھے چلیں گے؟ مکبر کے پیچھے چلیں گے، امام کے پیچھے چلیں گے؟ وہ تو مکبر کو جانے، اس کی آواز آ رہی چلو، اس کی آواز آ رہی چلو، ہمیں کہا آپ کا امام بول رہا کہ نہیں بول رہا ہے؟ تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس کے جواز کو بتا رہے کہ یہ صرف آواز سنیں گے اس کی، لیکن حقیقت میں اقتدا کریں گے امام کی، یہ اس کی اقتدا نہیں ہے۔ اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام جو آگے کھڑا ہے اس کی اقتدا کریں گے پہلی دوسری صف والے جہاں تک اس کی آواز آتی ہے، اور پھر پہلی صف والوں کے بعد دوسری صف والے اقتدا کریں گے پہلی صف کی، اور تیسری والے اقتدا کریں گے دوسری صف کی، چوتھی والے اقتدا کریں گے تیسری صف کی، کیونکہ یہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ ان کے رد کے لیے بھی یہ معاملہ ہے کہ حقیقت میں چاہے اللہ اکبر کوئی بھی بولے، لیکن سارے لوگ مقتدی ہوں گے کس کے؟ اگلے امام ہی کے۔ نماز کے صحت و فساد کا تعلق اگلے اصلی امام کے ساتھ میں ہوگا۔ یہ جو بیچ میں تمہاری آواز کا امام بنا ہوا ہے، آواز سنانے کا، اس کی نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ اگر اس کی نماز فاسد ہو جائے، اگلے والے امام کی صحیح ہو گئے تو تمہاری سب کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اگلے والے کی خراب ہو جائے، بیچ والا جو تمہیں سنا رہا ہے آواز، اس کی چاہے صحیح رہے تو بھی تمہاری صحیح نہیں رہے گی، کیونکہ اصل امام تمہارا وہ ہے۔ اور قصہ لائے ہیں وہی روایت آپ پڑھتے آ رہے کون سی مشہور وفات والی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی کے مشہور وفات میں ابو بکر بازو میں بیٹھے تھے نا جا کے، تو ابو بکر آواز دے رہے تھے حضور کی آواز کو سن کے، کیونکہ حضور کی آواز بڑی ضعیف ہو چکی تھی، اللہ اکبر بڑا آہستہ کہہ رہے آپ، تو ابو بکر ہی سن رہے، اور پھر زور سے ابو بکر کہہ رہے، لوگ کس کی آواز سن رہے؟ ابو بکر کی۔ تو حقیقت میں سارے لوگ کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آواز سن رہے تھے وہ ابو بکر کی۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات به أتاه بلال يؤذنه بصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قلت إن أبا بكر رجل اسیف بڑے رقیق القلب ہیں، روئیں گے جا کے مسجد میں، اللہ کے نبی عمر کو بنا دو۔ چلیے يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة فقال مروا أبا بكر فليصلي فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا سواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهاد بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي فتأخر أبو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير تابعه حاضر عن الأعمش باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتموا بي وليأتم بكم من بعد وليأتم بكم من بعدكم۔ باب الرجل یأتم بالامام، یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ آدمی کوئی اقتدا کرے گا امام کی اور لوگ اقتدا کریں گے مقتدی اس آدمی کی جو امام کی اقتدا کر رہا ہے۔ جو ابھی میں نے آپ کو شکل بتائی کہ پہلے ایک آدمی یعنی جو تکبیر کہے گا وہ اقتدا کر رہا ہے امام کی، اور پیچھے والے لوگ اقتدا کر رہے ہیں اس مکبر کی۔ یہ لفظوں میں ہے، حقیقت میں نہیں کریں گے۔ حقیقت میں مسئلہ میں آپ کو سمجھا دیا کہ یہی کہیں گے آپ نے سارے کے سارے مل کر مقتدی ہیں اصل امام ہی کے۔ ہم نے جو نیت کی ہے، نیت کرتا ہوں اس امام کی، اس امام سے مراد من قام الذی فی المحراب، من قام الذی فی المحراب، جو محراب میں کھڑا ہوا ہے اسی کی اقتدا کر کے چل رہے ہیں ہم، لہذا اسی کو کہیں گے وہ ہمارا امام ہے۔ ہاں تکبیر کہنا جائز ہے کسی کو بھی۔ دیکھیے وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ، اور ذکر کیا گیا اللہ کے نبی کی جانب سے کہ آپ نے فرمایا اے لوگوں ائتموا بی، میری اقتدا کرو، اور وَلْيَأْتَمُّ بِكُم مَّن بَعْدَكُم، اور تمہاری اقتدا کریں گے وہ لوگ جو تمہارے بعد میں ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ تمہاری اقتدا کریں گے وہ جو تمہارے بعد میں ہیں، پیچھے۔ امام شافعی نے اس کا مطلب سمجھ لیا کہ حضور کہہ رہے اے لوگوں تم میری اقتدا کرو یعنی آگے والے، اور تمہاری اقتدا کریں گے وہ جو تمہارے بعد یعنی پیچھے۔ انہوں نے یہ مطلب سمجھ لیا، حالانکہ مطلب یہ نہیں، بلکہ مطلب من بعدکم کا کیا ہے کہ لوگوں تم میرے سے دین سیکھو اور اس پر چلو، میری اتباع کرو اور صحیح دین سیکھو، صحیح عمل کرو۔ کیوں؟ میرے چلے جانے کے بعد میں لوگ تمہاری اتباع کریں گے، میرے چلے جانے کے بعد لوگ اتباع کریں گے تمہاری، جو تمہارے بعد آئیں گے، لہذا تمہارے دین کے عروج کے مسائل چلیں گے، لہذا مجھ سے دین سیکھو، صحیح عمل کرو تاکہ بعد والے صحیح عمل کرنے لگیں۔ روایت کا مطلب یہ ہے حقیقت میں، لیکن امام شافعی نے سمجھا کہ حضور نے نماز کے وقت میں فرمایا اے لوگوں میری اتباع کرو اگلی صف والوں، اور تمہارے بعد والے تیسری چوتھی صف والے وہ تمہاری اتباع کریں، پھر وہ اس کے بعد والے اس کی اتباع کریں، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ یہ مطلب روایت کا نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلى بالناس فقلت کتنی مرتبہ یہ روایت آ رہی ہے لیکن الگ الگ استنباط کر رہے ہیں امام بخاری۔ یہاں تکبیر کا استنباط کر دیا کہ دیکھو ابو بکر تکبیر کہہ رہے تھے تو کوئی بھی تکبیر کہہ سکتا ہے۔ چلیے فقال يا رسول الله إن أبا بكر رجل مسيح وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر أن يصلى بالناس فقلت لحفصة تقول له إن أبا بكر رجل مسيح وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال إنكن لأنتن سواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقال يهاد بين رجلين ورداه يخطان بالأرض حتى دخل المسجد فلما سمع
بکر کی نہیں، ابو بکر کی نماز کی۔ کیا مطلب کہ ظاہر میں لوگ آواز سن رہے تھے ابو بکر کی کہ ابو بکر جھکے، چلو بھائی ہم بھی جھک جاؤ، اور پھر اٹھے ہم بھی اٹھ جاؤ۔ تو حقیقت میں تو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ظاہر میں لوگ چل رہے تھے ابو بکر کی آواز کے پیچھے۔ چلیے باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ جب امام کو شک ہو جائے نماز میں تو کیا لوگوں کی بات پہ عمل کر سکتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ اگر امام نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد میں بعض مقتدی کہتے ہیں 2 رکعت ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں 3 ہوئی ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یعنی امام کو کنفیوز کر دیا۔ اب کیا کرے امام کیے؟ جب امام کو شک ہو اپنی نماز کی رکعت میں تو کیا لوگوں کی بات سن کر ان پر عمل کر سکتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ہاں وہ آدمی بات کو مانے گا، لیکن کب مانے گا؟ اگر اس کو شک ہے، اگر اس کو شک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں مانے گا اگر شک ہے، اور متعدد لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر چلو بھائی پڑھ لو دوبارہ، تم بھی صحیح ہو۔ متعدد کہہ رہے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں مانے گا بشرطے کہ اس کو شک ہو اور کہنے والا کوئی آدمی عادل ہو۔ اگر کہنے والا عادل ہے اور شک بھی ہے تو فرماتے ہیں چاہے کہنے والا اب ایک ہو یا متعدد ہو، ان کی بات کو مان کے نماز کا اعادہ کرے گا۔ جیسا کہ حضرت ذوالیدین والا قصہ آپ نے پہلے بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے 4 یا 5 رکعتیں پڑھا دی اور یا نماز میں کمی ہو گئی، کئی مرتبہ کا قصہ ہے، کبھی آپ نے 4 کی جگہ 2 پڑھائی، تو اس لیے حضرت ذوالیدین حضور کے پاس گئے تھے کہ اللہ کے نبی آپ اصیلت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نماز کم ہو گئی اور یا آپ بھول گئے۔ تو حضور نے کیا کہا تھا؟ نہ کم ہوئی نہ میں بھولا، وہاں سے آ گیا تو نہیں۔ جب وہ ضد کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آئے، کچھ آیا روایت میں کہ غصے میں آئے اور جا کے منبر کے پاس ایسے ہاتھ رکھا اور ایسے آپ رکھ کے افسوس غصے کی حالت میں آپ نے لوگوں کو پوچھا۔ تو صحابہ نے بھی پھر کہہ دیا کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ تو ہوا ہے آپ سے، تو آپ مان گئے پھر؟ تو پتہ لگا کہ اگر اپنے کو شک ہو اور لوگ متعدد کہنے لگے اور یہ یقین صحیح آدمی کوئی کہے ذوالیدین صحیح تھے تو آپ نے ان کی بات مانی اور نماز کا اعادہ کیا ہے، یا جو کچھ چھوٹی ہوئی تھی رکعت اس کو بہرحال دوبارہ پڑھ لیا، کیونکہ اس زمانے کی بات ہے بعض روایتوں میں جبکہ چلنا پھرنا بات چیت کرنا نماز میں جائز تھا، تو آپ کو بتایا اللہ کے نبی آپ نے 1 رکعت 2 رکعت کم پڑھائی ہیں، تو آپ نے آ کے پھر 2 اور پڑھا دی، تو نماز کی 4 رکعت ہو گئی اور سجدہ کر لیا۔ پیچھے سجدہ کا ذکر آیا تھا نا مسلم شریف میں کہ آپ نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد میں سجدہ سہو کر لیا۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انشرح من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله کیا کرتا ہے کہیں ساتھ چھوڑتا ہے ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجود وقال. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل قد صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. باب اذا بكى الامام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد سمعت ناشد عمر وانا في اخر الصفوف يقرأ انما اشكو بثي وحزني الى الله. باب اذا بكى الامام في الصلاة. جب امام نماز میں روئے یا کوئی بھی نماز پڑھنے والا، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ سمجھو، اگر نماز کے اندر آدمی رونے لگے تو کیا حکم ہے؟ رونا 2 قسم کا ہو،
اگر صرف آنکھوں سے آنسو بہے اور آواز ہچکیاں آواز نہیں ہے کوئی بھی تو مطلقاً جائز ہے. اور اگر رونا ہے آواز کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ خوف خدا خوف آخرت سے رو رہا ہے یا دنیا کے ٹینشن سے رویا ہے. اگر خوف خدا سے رویا اور آواز بھی آ گئی تو بھی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر دنیا کے خوف سے رویا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی. احناف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آواز کے ساتھ روئے گا خوف خدا سے روئے یا خوف دنیا سے روئے اگر حروف بن گئے کوئی آواز نکل گئی حروف والی تو نماز فاسد ہو جائے گی مطلقاً. احناف کہتے ہیں مطلقاً فاسد نہیں ہوگی.